صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. باب فضل من استبرأ لدينه. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر قال سمعت نعمان بن بشير رضي الله عنه أنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهما كثير من الناس فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه عرضه ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه إلا وإن لكل ملك حما إلا أن يحمى الله في أرضه محارمه إلا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ حدیث شریف کی مجلس چل رہی ہے. جو حدیث ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ اس حدیث شریف کے اندر دو باتیں ہمیں جو ہے سیکھنے کو مل رہی ہیں. یہاں جو ہے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث لا رہے ہیں. حدیث کے راوی جو ہیں وہ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ اور ان کے والد حضرت بشیر ابن اسد رضی اللہ عنہ، یہ بھی جو ہے صحابی ہیں، اور بیٹے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ یہ بھی صحابی ہیں. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ جو کہ اس حدیث کے راوی ہیں، پیچھے جتنی حدیثیں گزری ہیں ان کی پہلی روایت ہے بخاری شریف کے اندر. یہ پہلی روایت ہمارے سامنے آ رہی ہے. ویسے تو اور بھی بہت ساری روایتیں ہیں. کل جو ہے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے 114 روایتیں مروی ہیں. اس میں سے مسلم شریف اور اسی طریقے سے بخاری شریف دونوں حدیثوں میں، دونوں کتابوں کے اندر 5 روایتیں مروی ہیں، اور صرف مسلم شریف کے اندر 4 روایتیں ہیں جو کہ بخاری شریف کے اندر نہیں ہیں. اور اسی طریقے سے ایک روایت بخاری شریف کے اندر ایسی ہے جو کہ مسلم شریف کے اندر نہیں ہے، اور دوسری دیگر کتابوں میں باقی کی حدیثیں، باقی کی روایتیں موجود ہیں. تو کل جو ہے 114 روایتیں ان سے مروی ہیں. اور یہی جو ہے حساب قرآن شریف کے سورتوں کا بھی ہے. قرآن شریف کی کل سورتیں 114 ہیں. اسی طریقے سے یہاں جو ہے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما کی روایتیں بھی 114 ہیں. اور حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ صغار صحابہ میں ہیں، یعنی چھوٹے صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے. مدینہ منورہ کے رہنے والے انصار صحابہ، اور سن 3 ہجری میں ان کی پیدائش ہو رہی ہے مدینہ منورہ میں. اور ایک فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہجرت کر کے مدینے کو آنے کے بعد انصار میں سب سے پہلی پیدائش حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما کی ہو رہی ہے. جیسا کہ مہاجر صحابہ میں سب سے پہلے پیدا ہونے والے صحابی حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما ہیں. مہاجر صحابہ میں ہجرت کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سب سے پہلے پیدائش مہاجر صحابہ یعنی مکے سے آنے والے صحابہ میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما کی پیدائش ہو رہی ہے.
اسی طریقے سے مہاجر یعنی مکے سے مدینے کو صحابہ آنے کے بعد مدینے میں جو پہلے سے صحابہ موجود تھے ان میں سے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما پہلے صحابی ہیں، اور اسی طریقے سے مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ، ان کے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کے درمیان ماموں بھانجے کا تعلق ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما کی والدہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کی خاص سگی بہن ہیں، تو اس وجہ سے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے درمیان ماموں بھانجے کا رشتہ ہے۔ تو حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، الحلال بین والحرام بین، حلال چیزیں بھی واضح ہیں، حرام چیزیں بھی واضح ہیں، وبینہما مشتبہات، اور ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں شک پیدا ہوتا ہے، اور لا یعلمہما کثیر من الناس، ان میں سے یعنی کہ وہ چیزیں جن میں شک ہیں ان چیزوں کو بہت سارے لوگ جانتے نہیں ہیں۔ حلال سمجھ میں آ جاتا ہے لوگوں کو، حرام بھی سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن درمیان میں ایک ایسی جو ہے ایک ایسا جو ہے راستہ ہے جس کے اندر جو چیزیں آتی ہیں وہ شک کے دائرے میں آ جاتی ہیں۔ آج کل بھی جو ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، کھانے پینے کی ہوں اور اسی طریقے سے پہننے کی ہوں، کوئی بھی چیز ہو استعمال کی، کچھ چیزیں جن کے بارے میں شریعت کہتی ہے کہ بھئی حلال ہے، کچھ چیزیں جن کے بارے میں شریعت کہتی ہے کہ حرام ہے، اس کے بارے میں کوئی مسئلہ ہے نہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو درمیان میں آتی ہیں، ان چیزوں کے کرنے میں نہیں کرنے میں شک پیدا ہو جاتا ہے۔ تو ایسی جو ہے بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو یہاں جو ہے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ حلال چیزیں بھی واضح ہیں اور حرام چیزیں بھی واضح ہیں، وبینہما مشتبہات، ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں شک کے دائرے میں ہیں، لا یعلمہما کثیر من الناس، اور بہت سارے لوگ ان چیزوں کو نہیں جانتے۔ آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں فمن اتقى المشتبہات استبرأ لدینہ عرضہ ومن وقع فی الشبہات کراع یرعى حول الحمى یوشک ان یواقعہ، یعنی کہ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شک کے دائرے میں آتی ہیں، بہت سارے لوگ ان کو نہیں جانتے، تو جو کوئی بھی شک جن چیزوں میں آ جاتا ہے ان چیزوں سے بچتا ہے، یا اللہ کے نبی فرما رہے ہیں استبرأ لدینہ، وہ آدمی اپنے دین کو بھی مکمل کرنے والا ہے اور اپنے آبرو کی بھی حفاظت کرنے والا ہے، یعنی آبرو کا مطلب عزت، تو دین کی بھی وہ آدمی جو ہے حفاظت کرنے والا، دین بھی اس کا مکمل، اور اسی طریقے سے اپنی عزت کی بھی وہ لحاظ کرنے والا ہے، اپنی عزت کی بھی حفاظت کرنے والا ہے۔ اگر کوئی آدمی ان چیزوں میں پڑ جاتا ہے، یعنی کہ مشتبہ چیزوں میں، وہ چیزیں جن میں شک پیدا ہو جاتا ہے ان چیزوں میں پڑ جاتا ہے، تو اس کی مثال اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کراع یرعى، یعنی کہ وہ آدمی اس آدمی کے جیسا ہے جو جانوروں کو چرانے والا ہے، اور چراتے ہوئے کہاں جاتا ہے؟ بادشاہ کے لیے جو چراگاہ ہوتی ہے، بادشاہ کے جانور جہاں خاص زمین میں چرتے ہیں، اس زمین کے آس پاس میں اپنے جانوروں کو لے جا کر چراتا ہے۔ اب جانور وہاں جائیں گے تو جانور کے بعد جو ہے لحاظ نہیں رہتا کہ بھئی یہ بادشاہ کی زمین ہے اور یہ جو ہے ہماری عام زمین ہے۔ پہلے زمانے میں ایسا ہی ہوتا تھا کہ پہلے زمانے میں جو کہ بادشاہوں کا دور گزرا ہے، ان میں ہر بادشاہ کے لیے ایک الگ زمین ہوتی تھی، اس زمین میں جانور ان کے یعنی کہ بادشاہ کے جانور وہاں چرتے تھے، اور اسی طریقے سے شاہی دربار کے جو جانور ہوتے ہیں ان جانوروں کو اس خاص بادشاہ کی زمین میں چرایا جاتا تھا۔ اگر کوئی آدمی دوسرا یعنی عام آدمی، وہ آدمی اگر اپنے جانور کو لے جا کر
بادشاہ کی خاص زمین میں اگر چراتا ہے تو وہ آدمی دربار کا بہت بڑا مجرم بن جائے گا، بادشاہ کا بہت بڑا گستاخ بن جائے گا، اس کو بادشاہ دل میں جو سزا آئے وہ دے سکتا ہے۔ اس سے جو ہے اس غلطی کی وجہ سے بہت سارے بادشاہ جو ہیں وہ لوگ جو کہ بادشاہوں کی زمین میں اپنے جانوروں کو چرا چکے ہیں، ان لوگوں کو موت کے گھاٹ پہ اتار دیے، پھانسی بھی ان لوگوں کو دے دیا، گردن اتار دی۔ تو ایسے جو ہے بہت سارے جو ہے واقعات ہیں۔ تو کوئی بھی آدمی، یہ چیز ہمیں سمجھ میں نہیں آتی اس لیے کہ ہم نے یہ زمانہ نہیں دیکھا، اگر وہ زمانہ اگر دیکھتے تو یہ مثال ہمیں اچھی طریقے سے سمجھ میں آتی کہ بھئی بادشاہوں کے لیے ایک خاص زمین ہوتی ہے، اس زمین میں کوئی دوسرا آدمی جانے کی کسی کو اجازت نہیں، کسی دوسرے جانور کو جانے کی اجازت نہیں۔ اگر کوئی آدمی اپنا جانور لے جا کر اس زمین میں اگر چرا لیتا ہے تو اس آدمی کو مار دیا جاتا ہے، اور وہ جانور بادشاہ کے قبضے میں آ جاتا ہے، شاہی دربار کے قبضے میں آ جاتا ہے، اور وہ زمین جہاں بادشاہ کی اور شاہی دربار کے جانور چرتے ہیں اس زمین کی فصل بھی اچھی ہوتی ہے اور اس کی نگرانی ہوتی رہتی ہے۔ کچھ لوگ متعین ہوتے ہیں کہ بھئی اس زمین میں جانوروں کے لیے گھاس اگائیں اور گھاس کی فصل ہو، تو اس وجہ سے بادشاہ کے زمین میں کوئی دوسرا آدمی اپنا جانور لے جا کر چرا نہیں سکتا۔ تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کے فرما رہے ہیں کہ شک کی چیزوں میں پڑنے والا ایسا ہے گویا کہ وہ آدمی اپنے جانوروں کو چراتے ہوئے کہاں لے جاتا ہے؟ بادشاہ کی زمین کی طرف لے جاتا ہے۔ جب بادشاہ کی زمین کی طرف جائے گا، جانور کی نگاہ ہری بھری گھاس پر پڑے گی تو لا محالہ جانور کیا کرے گا؟ کود کر اس چارے پر جائے گا، اس زمین پہ جائے گا اور چارہ جو ہے کھا لے گا۔ اس کے بعد اس آدمی کی حالت کیا ہو جائے گی؟ اس کو مار دیا جائے گا اور اس کو سزا دی جائے گی اور وہ پورے جانور بادشاہ کے قبضے میں ہو جائیں گے۔ تو یہاں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی جو ہے مثال دے کے سمجھا رہے ہیں۔ تو پھر آگے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، ہر خبردار سنو، ہر بادشاہ کے لیے ایک زمین ہوتی ہے۔ الا خبردار غور سے سنو، ہر بادشاہ کے لیے ایک زمین ہوتی ہے، اسی طریقے سے اللہ کی زمین گناہوں سے حفاظت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کے سمجھا رہے ہیں جیسے بادشاہ کے لیے زمین دنیا کے اندر ہر بادشاہ کی ایک زمین ہوتی ہے، تو اسی طریقے سے اللہ کی بھی زمین ہے، اور وہ زمین کیا ہے؟ حرام کاموں سے بچنا، اور اسی طریقے سے شک کے دائرے میں آنے والی چیزوں سے بچنا۔ اسی بات کو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں۔ آگے فرمایا جا رہا ہے، الا غور سے سنو، وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةٌ، تمہارے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، لوتھڑا ہے۔ اِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّ، جب وہ لوتھڑا، وہ ٹکڑا جو ہے بن جاتا ہے، تو یہاں فرما رہے ہیں اذا صلحت صلح الجسد کلو، اگر وہ ٹکڑا بن جائے تو پورا بدن تمہارا بن جاتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ، یعنی اگر وہ ٹکڑا خراب ہو جائے تو پورا بدن تمہارا خراب ہو جائے گا۔ الا وہی القلب، غور سے سنو، وہ ٹکڑا کون سا ہے؟ تمہارا دل ہے۔ دل اگر بن گیا تو آدمی کا پورا بدن بن جائے گا۔ دل اگر سور گیا تو آنکھ سے گناہ نہیں ہوگا، دل اگر سور گیا بن گیا تو زبان سے گناہ نہیں ہوگا، دل اگر بن گیا اللہ کے ایسے چیز جو کہ اللہ نے جن چیزوں کو منع کر دیا ہے اس سے بچنے کا عادی اگر دل بن گیا تو پھر جو ہے بدن کے اعضاء سے، ہاتھ پیر سے، زبان سے، دل دماغ سے ہرگز گناہ نہیں ہو سکتا۔ تو اسی بات کو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، الا وہی القلب، اے میرے صحابہ غور سے سنو، وہ چیز کون سی ہے، وہ ٹکڑا کون سا ہے؟ تمہارا دل ہے۔ دل کو بنانے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارا دل نہیں بنا ہے تو اس لیے آنکھ سے گناہ ہو رہا ہے، زبان سے گناہ اور کان سے گناہ، دل اور اسی طریقے سے دماغ سے گناہ، غلط سوچتے رہتے ہیں، اور ہاتھوں سے گناہ، غلط کرتے رہتے ہیں، پیروں سے گناہ غلط راستے پر چلتے رہتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں دل کے فساد کی وجہ سے ہوتا ہے۔ دل اگر بن گیا، یہ دل جو ہے بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ دل انسان کے پورے جسم کا مرکز ہے، انسان کے پورے جسم کا مرکز ہے۔ اسی لیے اگر آدمی کو ہارٹ اٹیک اگر ہو جائے تو آدمی بچتا نہیں ہے۔
اگر کوئی دوسرا عضو اس کا کمزور پڑ جائے کچھ دن آدمی زندگی گزار لے گا، لیکن ہارٹ اٹیک جب ہوتا ہے، دل پر جب اٹیک ہوتا ہے تو وہ آدمی عام طور سے بچتا نہیں ہے۔ اگر اللہ کسی کو بچائے وہ الگ بات ہے، لیکن عام طور سے انسان جیتا نہیں ہے، اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس سے ہم جو ہے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دل جو ہے انسان کے پورے جسم کا مرکز ہے۔ دل اگر بن گیا تو پھر تمام اعضاء جو ہے بن جاتے ہیں، اگر دل نہیں بن سکا تو پھر اعضاء سے جو ہے گناہ ہونا کوئی مشکل کام نہیں ہے، کوئی محال کام نہیں ہے۔ تو اسی لیے دل کو بنانے کی ضرورت ہے، دل کے اوپر جتنی محنت ہو کرنے کی ضرورت ہے، دل کے اوپر محنت کرنا ہی کرنا ہے۔ دل اگر نہیں بن سکا تو پھر انسان جو ہے گناہوں سے بچنا بہت مشکل ہے، چاہے وہ گناہ تنہائی کا گناہ ہو، چاہے وہ عمومی گناہ ہو، یعنی کہ ظاہر میں کرنے والا گناہ ہو۔ اگر دل ہمارا بن گیا تو پھر جو ہے تنہائی کے گناہ سے بھی ہم بچ سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے لوگوں کے سامنے ہونے والا جو گناہ ہے اس سے بھی ہم بچ سکتے ہیں۔ ہزاروں کے مجمع میں ہو کر بھی ہم جو ہے اپنی نگاہوں کی حفاظت کر سکتے ہیں، دل اگر بن گیا۔ اگر نہیں بن سکا دل تو پھر جو ہے ایک دو تین لوگوں کے درمیان میں ہو کر بھی ہماری نگاہیں قابو میں نہیں آ سکتی۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ دل کو بنانے کی فکر کریں، اور اسی لیے جو ہے ہمارے اکابر جو ہے ذکر کی عادت ڈالتے ہیں تاکہ آدمی کا دل جو ہے، اس کے دل کے اندر جو قساوت بھری ہوئی ہے، جو سختی ہے، وہ سختی جو ہے ختم ہو جائے، اور ختم ہو کر دل کے اندر جو ہے نرمی آ جائے، دل جو ہے اللہ اللہ کرنے لگے۔ تو اسی لیے جو ہے ذکر کی عادت ڈالی جاتی ہے۔ اگر دل جو ہے بن گیا تو پھر انسان پورا جو ہے بہت بڑا خوش نصیب ہے اور بہت بڑا جو ہے سعادت مند ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں الا وہی القلب، اے میرے صحابہ ہوشیار رہو، وہ ٹکڑا کون سا ہے؟ تمہارا دل ہے۔ تو دل کو بنانے کی ضرورت ہے۔ دل اگر بن گیا تو سمجھو پورا کام ہمارا آسان، دل اگر نہیں بن سکا تو پھر جو ہے انسان کی دنیا آخرت تباہ ہو سکتی ہے۔ تو اسی لیے یہ تمام جو ہے محنتیں جتنی بھی ہو رہی ہیں آج انسان کے دل کو بنانے کی، چاہے وہ درس و تدریس ہو، یعنی کہ مدارس کا جو سلسلہ چل رہا ہے اس کو اگر لیں تو وہ بھی جو ہے دل کو بنانے کے لیے، اسی طریقے سے دعوت و تبلیغ کا جو نظام چل رہا ہے وہ بھی جو ہے دل کو بنانے کے لیے، تصوف کا جو سلسلہ چل رہا ہے بیعت کا، اور اسی طریقے سے ذکر کا، وہ بھی جو ہے دل کو بنانے کے لیے۔ قد افلح من تزکا، اللہ کے نبی اللہ رب العزت جو ہے قرآن پاک میں سورہ اعلیٰ میں 30ویں پارے میں فرما رہے ہیں کہ وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو پاک ہو گئے۔ پاک ہونے کا مطلب کیا ہے؟ گناہوں سے بالکل پاک ہونا۔ جو آدمی گناہوں سے ظاہر اور باطن دونوں طریقوں کے گناہوں سے پاک ہو گیا تو وہ آدمی کامیاب۔ اور افلح، اس سے پہلے بھی میں نے جو ہے اس لفظ کا ترجمہ بھی کیا تھا، تفسیر بھی کی تھی۔ افلاح ایک ایسا لفظ ہے قرآن کا کہ اس کا معنی جو ہے محدثین اور مفسرین فرماتے ہیں کہ بھئی کامیابی۔ عام طریقے سے اگر دیکھا جائے تو افلاح کا معنی افلاح یفلح افلاحا، کامیاب ہونا۔ تو لیکن یہ کامیابی کیسی ہے؟ اور یہی جو ہے آیت کا ٹکڑا 18ویں پارے کے شروع کے اندر بھی ہے، قد افلح، یہ آیت جو ہے قد افلح المؤمنون، یہ آیت کا ٹکڑا جو ہے 18ویں پارے کے شروع میں بھی آتا ہے۔ تو وہاں جو ہے قد افلح جو لفظ آیا ہے اس لفظ کا ترجمہ مفسرین کہتے ہیں کہ بھئی افلح ایسی کامیابی، اس کامیابی کے ملنے کے بعد انسان کو اب کسی قسم کا کوئی غم نہیں رہے گا، کسی قسم کی اب کوئی جو ہے پریشانی اس کو نہیں رہے گی، کسی چیز کی اس کو کمی محسوس نہیں ہوگی۔ اور یہ کامیابی انسان کو کب ملے گی؟ اور یہ مسلم بات ہے، اللہ کا ایک جو ہے نظام ہے، ایک قاعدے کلیہ ہے کہ اللہ رب العزت ایسی کامیابی دنیا میں کسی انسان کو نہیں دیں گے، کسی انسان کو ایسی کامیابی نہیں ملے گی۔ ملے گی تو کب ملے گی؟ جنت میں ملے گی۔ جنت میں جانے کے بعد اب انسان کو کسی قسم کا کوئی غم نہیں، کسی قسم کی کوئی فکر نہیں، کسی قسم کا کوئی ٹینشن نہیں۔ آدمی جو ہے بے غم ہو کر، بے فکر ہو کر، بے جو ہے ٹینشن ہو کر وہاں جو ہے زندگی گزارنے لگے گا۔ تو ایسی جو ہے کامیابی اللہ رب العزت دیں گے۔ کب دیں گے؟ جبکہ انسان جو ہے اپنے آپ کو پاک کرے۔ قد افلح المؤمنون، وہاں جو ہے اللہ رب العزت جو ہے ایمان والوں کی صفات بیان کر رہے ہیں، ایمان والوں کے صفات بیان ہو رہے ہیں۔ بہت ساری صفات ہیں، اس میں سے ایک صفت یہ بھی بتائی گئی ہے کہ ایمان والے جو ہے لا یعنی باتوں سے بچتے ہیں، بیکار باتوں سے، گناہوں کے باتوں سے نہیں۔ گناہ جو ہے وہ گناہ ہے ہی، لیکن بیکار کی ادھر ادھر کی باتیں جو ہیں ان باتوں سے بھی بچنے والے ایمان والے ہیں۔
تو ایسے جو ہے صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور اتنا جو ہے اپنے دل کو بنانے کی ضرورت ہے. اور یہ دل اتنا کب بنے گا؟ ایک ہی مرتبہ میں بن نہیں سکتا، ایک ہی رات میں، ایک ہی جو ہے دن میں بن نہیں سکتا. کب تک بنے گا؟ قیام، یعنی کہ انسان کی آخری سانس تک انسان کو اپنے دل پر محنت کرنا ہے. ایسا نہیں کہ بھئی 1 سال محنت کریں گے تو دل بن جائے گا، اس کے بعد محنت کی ضرورت نہیں. ایسا اگر کوئی آدمی سوچ رہا ہے تو اس کا وہ سوچنا غلط ہے. تو انسان جو ہے کب تک محنت کرے؟ اپنے دل پر آخری سانس تک. اسی لیے بعض جو ہے اکابر کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی جو ہے جان نکلنے لگی تو شیطان آ کر ان سے کہہ رہا ہے کہ تم جو ہے مجھ سے چھوڑ گئے، تم مجھ سے جو ہے بچ کے نکل گئے. تو اس وقت بھی ہمارے اکابر فرما رہے ہیں کہ بھئی ابھی کہاں بچا میں، ابھی تو زندگی کی کچھ لمحات باقی ہیں، اب بھی جو ہے تو میرے اوپر محنت کر رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ میں تیرے بہکاؤ میں آ جاؤں، اب بھی موقع ہے. تو اس وقت تک ہم کو جو ہے اپنے دل پر محنت کرنا ہے. اگر کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ہمارا دل بن جائے گا، سنور جائے گا. جب دل بنے گا، سنور جائے گا تو پھر ہمارے جسم سے جو بھی کام ہوگا وہ نیکی کا کام ہوگا، اچھائی کا کام ہوگا انشاءاللہ. اس کے بعد جو ہے برائی کا کام، گناہ ہم سے نہیں ہوگا. یہی جو ہے محنت ہم کو کرنا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو اپنے دلوں کو بنانے کی اور حدیث پاک میں جو باتیں بتائی جا رہی ہیں ان کو اپنی زندگی میں لانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.